उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इकराम सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये आज का हमारा 68वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और आज के इस सवाल जवाब के अंदर कई सारे मसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं जो हफ्ते में एक बार होता है और चलिए देख लेते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या क्या सवालात हैं। उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा, नंबर एक हमारा एक चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। आपसे गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरी गुजारिश ये है कि अभी एक घंटे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी मुसाबक़तुल कुरान के नाम से, जिसमें कुरान करीम का ताल्लुक़ से मुसाबका होने जा रहा है, जो लाइव ऑनलाइन मुसाबका रहेगा। आप जो भी हजरात उसमें शिरकत करना चाहें, मर्द हो या औरतें हों, तो अपनी क़िराअत की वीडियो बना करके, ऑडियो नहीं वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजिए। हम इंशाल्लाह 24 दिसंबर के बाद, आपको 24 दिसंबर से पहले पहले भेजनी है। 24 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह हम उसको अपने चैनल के ऊपर लाइव चलाएंगे। जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह उसको अच्छे इनाम से नवाजा जाएगा, उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। और तीसरी दरख्वास्त ये है कि इंशाल्लाह भी कुछ वक्त के बाद में मैं एक खुतबा अपलोड करने वाला हूँ। सऊदी अरब में जो दावत व तबलीग के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, तो अरबी के अंदर मेरा वो खुतबा है और मैंने सऊदी गवर्नमेंट से और वहाँ के हुकाम से ये दरख्वास्त की है कि वो अपने इस फैसले पर नज़र षानी करें। उन तक जो बातें पहुँची हैं वो गलत पहुँची हैं और गलत अफवाहें, गलत इल्ज़ामात और गलत तहमतें लगाई गई हैं। तो इसलिए इस सिलसिले में दोबारा गौर व ख़ौज़ के बाद में नज़र षानी करके इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना इसके जो पूरी दुनिया के अंदर दावत तबलीग की एक शबीह बिगड़ी हुई पेश की जा रही है, तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो अरब हुक्मरान हैं उनको ट्वीट करें या उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए अब अपना ये प्रोग्राम जो है शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। मोहम्मद खलील ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं, एक ही रकात में किसी ने एक साथ दो सूरह पढ़ लिया तो क्या हुक्म है, नमाज हो जाएगी, कोई मुज़ायका नहीं है। आप दो सूरतें पढ़ लें, तीन पढ़ लें, चार पढ़ लें, कोई हरज की बात नहीं है, जितनी चाहे सूरतें पढ़ी जा सकती हैं। बाद सहाबा से रिवायत है कि वो एक एक रकात में 10-10 पारे पढ़ लिया करते थे। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक रात में कि आपने पहले सूरह बकरा पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह निसा शुरू की, फिर उसके बाद सूरह माइदा शुरू की, तो कई सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में एक ही रकात में पढ़ी। तो इसलिए एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आगे पूछ रहे हैं कि सलाम करने का और जवाब देने का सुन्नत तरीक़ा बताइए। सुन्नत तरीक़ा यह है कि मुकम्मल सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये मुकम्मल जवाब देना चाहिए। हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, इतने में एक शख्स आया, उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, हुजूर ने वालेकुम अस्सलाम कहा और फरमाया 10। कुछ वक्त के बाद में एक दूसरे सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने जवाब दिया और फरमाया 20। कुछ वक्त के बाद में एक तीसरे सहाबी आए और उन्होंने पूरा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और फरमाया 30। और सहाबा के पूछने पर बताया कि पहले ने अस्सलामु अलैकुम तो उसको 10 नेकियां मिली, जिसने व रहमतुल्लाह का इजाफा किया उसको 20 नेकियां मिली, और जिसने व बरकातुहू यानी मुकम्मल सलाम किया उसको 30 नेकियां मिली। तो मुकम्मल सलाम करना चाहिए और मुकम्मल ही जवाब देना चाहिए। कुरान करीम में कहा गया है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जैसे कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर अंदाज में उसको जवाब दो, या कम अज़ कम जितना उसने बोला है उतना ही तुम भी जवाब दे दो। तो कोई अगर अस्सलाम वालेकुम कहे तो आपको पूरा जवाब देना चाहिए, वरना कम से कम वालेकुम अस्सलाम इतना ही जवाब आपको दे देना चाहिए। सलाम का जवाब देना वाजिब है, इल्ला ये कि आदमी किसी ऐसी चीज़ में मशगूल हो कि जिसकी वजह से उसे माजूर समझा जाए, जैसे कुरान पढ़ रहा हो, वज़ू कर रहा हो, खाना खा रहा हो, बैतुल खला में हो, तो फिर वो माजूर है, फिर उसके ज़िम्मे जवाब देना लाजिम नहीं है। बाकी सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैं बेदार करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। कोई शख्स परदेश में है, वो अपनी माँ से फ़ोन पर रोज़ बात करता है, माँ पूछती है बेटा खाना खा लिया, तो उसने माँ का दिल जोई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, हालांकि उस वक्त तक खाना नहीं खाया होता। यहाँ एक तरफ झूठ, एक तरफ माँ की दिल, क्या किया जाए। देखिए, झूठ बोलना तो बहरहाल गलत बात है,
आप ऐसा किया करें कि इस तरह की बात कहें कि वो ना झूठ में शामिल हो और ना ही माँ का दिल टूटे उससे। तो इस तरह की कोई बात आप कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे कि हाँ बस अभी खाने वाला हूँ या खाने ही जा रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरह की बात कर सकते हैं। या आप कह दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने खाना खाया था, या अभी भूख नहीं है। इस तरह की कोई ऐसी बात कह दें कि जिससे झूठ भी ना बोला जाए और माँ का दिल भी ना टूटे। बाकी ये है कि खिलाफ वाक़या झूठ बोलना, गलत बात नकल करना, ये मुनासिब नहीं है। अगरचे माँ की दिलजोई तो हो जाएगी, मगर झूठ बोलने का गुनाह होगा आपके ज़िम्मे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की बात कह दें कि जो झूठ के ज़ुमरे में भी ना आती हो और माँ का दिल भी ना दुखे। आगे चलिए, किस्मत अली, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उंगली पर सिर्फ दाहिने पर तस्वीर किन सकते हैं, बाएं हाथ पर नहीं? तस्वीर कह रहे हैं कि तस्बीह कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, तस्बीह कह रहे हैं। देखिए, तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा अगरचे दाएं हाथ पर कहा गया है, बल्कि बाज़ हदीस में यूँ फरमाया गया कि जो तस्बीहात हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या कोई भी तस्बीहात हम पढ़ते हैं तो उनको उंगलियों पर शुमार करना चाहिए, क्योंकि ये क़यामत के दिन गवाही देंगे कि हाँ मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र किया जाता था। तो बेहतर तो यही है कि उंगलियों पर तस्बीह पढ़ी जाए। आजकल दानों वाली तस्बीह है, उसकी भी इजाज़त है। डिजिटल तस्बीहात आ गई हैं, उसकी भी इजाज़त है। तो तस्बीह जैसे चाहे पढ़ी जा सकती है। बेहतर यह है कि हाथों पर पढ़ी जाए और उसमें दोनों हाथों की गुंजाइश है। दाएं पे भी पढ़ सकती हैं, बाएं पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाएं पर ही पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जैसा कि आपने पूछा है, तो ऐसा नहीं है मोहतरम, दोनों हाथों पर पढ़ा जा सकता है। अगरचे बाज़ अहादीस में, जैसा कि ग़ालिबन सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, जिसमें दाएं हाथ पर पढ़ने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाएं पर नहीं पढ़ सकते हैं। दाएं बाएं दोनों पर पढ़ी जा सकती है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, नाजायज़ कुछ भी नहीं है। हाँ, किस्मत अली कह रहे हैं, एक कुवैती आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला सिर्फ दाहिने हाथ पर गिनना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको गलत फहमी हुई है भाई को। बस वही है, जो लकीर के फ़कीर होते हैं ना, तो उनका मसला यही होता है। उन्होंने देखा हो कि भाई हदीस में दाएं हाथ पर है, तो बस वो वही पकड़ के बैठ गए। हालांकि ये नहीं है कि भाई बाएं पर भी पढ़ा जा सकता है। मना कहाँ लिखा है कि भाई बाएं पर आप नहीं पढ़ सकते, या नाजायज़ है या हराम है? मना करना या हाथ पकड़ना जब जायज़ होता है जबकि बाएं हाथ के ताल्लुक से मना किया गया हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हदीस में जिक्र है, और बहुत सारी बातें जिनका जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका जिक्र नहीं है वो मना है। जैसे भैंसी को ले लीजिए, तो भैंस का हम गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, हालांकि इसका जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैंस का दूध पीना भी हराम है, गोश्त खाना भी हराम है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो हदीस में अगरचे दाएं का जिक्र है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाएं पर नहीं पढ़ सकते, बाएं पर भी पढ़ी जा सकती है। ज़रूरी है कि हदीस का सही मतलब समझा जाए। लकीर के फ़कीर ना बने कि बस हदीस में इतना है तो बस यही है, इसके अलावा नाजायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हदीस को मुकम्मल समझा जाए। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं सैफ अंसारी इंडिया से। अच्छा जी, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं सैफ भाई? सैफ अंसारी इंडिया से कह रहे हैं, अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, वहाँ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की इजाज़त ना हो, तो क्या हम बाद में घर आकर पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो ज़ाहिर भाई, नमाज़ तो आपको पढ़नी है। अगर वहाँ पे क़ज़ा हो गई है आपकी नमाज़, तो बाद में तो आगे पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, ये है कि अगर वक्त निकल गया, जैसे ज़ोहर की नमाज़ आपकी छूट गई है, तो अब अगर आप रात में घर पे आकर के पढ़ते हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा होगी, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होगी। बाद में अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसे ही असर की नमाज़ छूट गई थी, मगरिब बाद पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे। तो घर पे आके जो क़ज़ा की जाएगी वक्त निकलने के बाद में, जैसे ज़ोहर असर की पढ़े मगरिब के बाद में, या मगरिब के पढ़े ईशा के बाद में, तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। और अगर ज़ोहर की नमाज़ छूटी थी मगर 4 बजे, यानी असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले घर पहुंच गया है और अब घर आकर के पढ़ रहा है, तो अब चूँकि वक्त बाकी है ज़ोहर का, तो पूरी नमाज़ पढ़ी जाएगी। पहले की सुन्नतें भी, बाद की सुन्नतें भी पूरी पढ़नी चाहिए। बाकी कोशिश करें कि इस तरह की जगहों पर जो बड़े हुक्काम होते हैं, आला उस पर ओहदों पर होते हैं, उन तक बात पहुंचानी चाहिए कि जी ये हमारा रिलीजन का मसला है और नमाज का हमारे लिए बड़ा एहतिमाम हमारे यहाँ होता है, तो कम अज़ कम हमें 10 मिनट ऐसी दी जानी चाहिए कि जिसमें हम अपने कम अज़ कम फ़राइज़ को तो वक्त पर पढ़ सकें। तो ये उनसे कोशिश करनी चाहिए, लेटर लिख करके या कुछ भी लिख करके। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि ये तरीका कारगर रहा और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल गई। तो आप भी कोशिश करते रहें जी। सुज़ैन ख़ान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन इस्लामिक दुनिया, अगर लड़का लड़की के वालिदैन ज़िंदा हों तो क्या विरासत में दोनों बराबर हैं, या लड़की का एक और लड़के का दो? क्या है सही से बताएं। मैं इमरान नज़ीर दरभंगा से। अगर लड़का लड़की के वालिदैन ज़िंदा हों तो क्या विरासत में दोनों बराबर हैं? देखिए, ज़िंदगी में अगर कोई
माँ बाप अपनी विरासत तकसीम करते हैं अपने बच्चों में, तो ज़िंदगी में जो माल तकसीम किया जाता है उसे मीरास नहीं बल्कि हदिया और हिबा कहा जाता है। और हदिया और हिबे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लड़का लड़की दोनों को बराबर दे, कमी ज़्यादती ना दे, ताकि उनके दिल में मैल कुचैल ना आए, उनके दिलों में आपस में रंजिश पैदा ना हो। तो ज़िंदगी में अगर दे रहा है तो फिर सबको बराबर सराबर देना चाहिए, जितना लड़के को दिया है उतना ही लड़की को भी देना चाहिए। लेकिन अगर वालिदैन के इंतकाल हो गया, अब उनकी ज़मीन जायदाद तकसीम हो रही है, माल पानी तकसीम हो रहा है, तो फिर अब लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। इसको माल मीरास कहा जाता है और ये कुरान करीम का हुक्म है। तो ज़िंदगी का हुक्म अलग है और मरने के बाद का हुक्म अलग है। शुज़ैन खान कह रहे हैं क्या लेडीज शॉवर के नीचे खड़े होकर गुस्ल बात कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, कोई मुज़ाहिका नहीं है। बैठ के करें, खड़े होकर के करें, जैसे चाहे करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नहाना है वो जिस सिचुएशन में चाहे नहाया जा सकता है, ठीक है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से गलत फहमियाँ फैला देते हैं, जी ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दीन बड़ा आसान है, दीन युसरुन, दीन बड़ा आसान है। हम लोगों ने ऐसे ही बस अफवाहें इस तरह की फैला दी हैं, अगलातुल अवाम जिन्हें कहा जाता है, कि दीन को मुश्किल से मुश्किल बना दिया है। दीन इतना मुश्किल नहीं है, दीन तो बड़ा आसान है। तो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बेहतर है अपने यहाँ के किसी मोतबर आलिम दीन से रब्ता करके इस तरह के जो मसाइल हैं उनको मालूम कर लेना चाहिए, ताकि कन्फ्यूज़न और डाउट दूर हो जाएं। मोहम्मद यूनुस सूफ़ी, अस्सलाम वालेकुम, तबलीग के बैन के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है जी, गलत बैन लगाया गया है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी गलत हैं। मैंने अपनी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं जारी करने वाला हूं, और जुमे का बयान में भी मेरा यही टॉपिक था, उन्वान था कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए गलत हैं, किसी ने गलत उनको गाइड किया है और गलत सबूत मुहैया किए हैं, ऐसा नहीं है। और मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब को, जिसको कई हज़ार लोग देख चुके हैं जिनकी वीडियो को, वो भी मैंने अपलोड की है। और एक अरब आलिम ने तबलीग जमात का दिफा किया है और तबलीग जमात के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद बयान किए हैं। ये सारी वीडियो अभी आज और कल 2 दिन में मैंने अपलोड की हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अभी लेटेस्ट की जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए, इंशाल्लाह वहाँ से आपको तमाम बातें मिल जाएंगी। बाकी मेरी राय भी ये है कि इनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ऐसा तो हो सकता है कि इनमें कुछ ख़राबियाँ हैं तो उनकी इस्लाह की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल ही बैन कर देना, इसको कब्र परस्ती के या कब्र के पुजारी होते हैं ये भी गलत है, बिदती होते हैं ये भी गलत है, गुमराह हैं ये भी गलत है, ठीक है। कुछ फ्रूई इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जमात ही क्या है, यह गलत है और दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रही है। ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं, किसी ने गलत गाइड किया है उनको। आगे चलिए। आसिया खानम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद फातिमा अस्सलाम वालेकुम, असर की नमाज के बाद कुरान पढ़ सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, असर के बाद कुरान पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिए याद रखिए, असर के बाद सिर्फ नफल नमाज पढ़ना मना है। असर के बाद में सिर्फ नफल नमाज पढ़ना मना है। नफल नमाज के अलावा आप कुरान करीम पढ़ें, सजदे तिलावत करें, आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, और ऐसे ही कोई आप ज़िक्र तस्बीहात करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, तो ये तमाम चीज़ें, ज़िक्र अज़कार, दुआ मांगे, ये सब जायज़ हैं। सिर्फ नफल नमाज मना है, बाकी जो भी दीन की जितनी भी बातें हैं सबकी इजाज़त है, कोई मुज़ाहिका नहीं है। आसिया खानम खैरियत से मुफ्ती साहब? जी अल्लाह का एहसान है, करम है उसका। वसीम माफात कह रहे हैं, दूसरे कुरान और दूसरे हदीस किसे कहते हैं? दरस कुरान और दरस हदीस किसे कहते हैं? देखिए, दर्स के माना है सबक, तो दरस कुरान का मतलब ये है कुरान का सबक, और दरस हदीस का मतलब ये है हदीस का सबक। यानी जो उलमा, जो लोग कुरान करीम की तशरीह बयान करते हैं, तफसीर बयान करते हैं, हदीस की तशरीह उसकी तफसीर बयान करते हैं, तो कहा जाता है कि दरस हदीस चल रहा है, यानी हदीस का दर्स दिया जा रहा है, हदीस पढ़ाई जा रही है, हदीस समझाई जा रही है, कुरान करीम समझाया जा रहा है, कुरान करीम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे रमज़ान में हमारी तफसीर होती है तो दरस कुरान हम उसको कहते हैं, दरस तफसीर भी कहते हैं, दरस कुरान दरस तफसीर भी उसको कहा जाता है। मदारिस के अंदर हदीसें पढ़ाई जाती हैं, उनके मतालिब समझाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि भाई दरस हदीस हो रहा है, हदीस का दर्स हो रहा है। तो ये मतलब है दरस कुरान का और दरस तफसीर का, दरस हदीस का। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। रमज़ान की अगर कोई तफसीर हमारे देखना चाहे तो वो हमारे प्ले लिस्ट में चला जाए, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चला जाए, रमज़ान तफसीर में आपको पूरी 1 महीने की तफसीर मिल जाएगी मुख्तसर अंदाज में। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं, आप कौन से दिन लाइव आते हो? जी, हम इतवार के दिन लाइव रहते हैं ईशा के बाद में, यही तकरीबन 9:30 बजे हर इतवार को ये हमारा प्रोग्राम रहता है लाइव। और कभी कभी जुमेरात के दिन भी होता है, लेकिन वो दूसरे चैनल पर होता है। हमारा जो दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें अगर जुमेरात वाले लाइव प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं। तो जुमेरात के दिन जो प्रोग्राम होता है लाइव, वो दूसरे चैनल पे होता है, और हर इतवार को जो प्रोग्राम होता है वो इस मुफ्ती बदर ऑफिशियल इस चैनल पे होता है हमारा।
तो हफ्ते में एक ही दिन होता है, एक दिन इस पे एक दिन उस पे। फैयाज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम, क्या सालगिरह मना सकते हैं? जी नहीं, जायज़ नहीं है, गैरों का कल्चर है, यूरोपियन का कल्चर है। आज सालगिरह मनाई है, कल को बर्थडे मनाएंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे, और ऐसे ही बच्चे की ख़तना मनाएंगे, शादी मनाएंगे, पता नहीं क्या क्या खुराफात पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए शरीयत ने इस तरह के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। जो गैरों की कह लीजिए उनकी तहज़ीब है, या गैरों से मुसलमानों के अंदर आई हैं, या गैरों का फ़ैशन है, तो उन तमाम चीज़ों से मना किया है। और ये एनिवर्सरी, बर्थडे, ये सब चीज़ें, एनुअल डे, ये सब चीज़ें मनाना भी क्या है, गैरों की तहज़ीब है, इसलिए मना है। वसीम माफ़ात अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे और आप को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को पूरा फरमाए। MD यूनुस सूफ़ी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, ज़वाल में कुरान पढ़ना कैसा है, रहनुमाई फरमाएं। ज़वाल में नमाज़ पढ़ना मना है, कुरान पढ़ने में कोई हरज नहीं है, कुरान पढ़ा जा सकता है। कुरान तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, वो चाहे इशराक का वक्त हो, चाश्त का वक्त हो, अव्वाबीन का वक्त हो, तहज्जुद का वक्त हो, ज़वाल का वक्त हो, कुरान पढ़ने में कोई मनाही नहीं है। कुरान कभी भी पढ़ा जा सकता है, सिर्फ नमाज पढ़ना मना है, एक ज़वाल के वक्त में, एक सूरज निकलने के वक्त में, एक सूरज डूबने के वक्त में। तो इन 3 अवकात में सिर्फ नमाज पढ़ना मना है। बाकी आप किसी भी वक्त में कोई भी चीज़ कीजिए, जिक्र कीजिए, तस्बीह कीजिए, कुरान पढ़िए, ठीक है। तो क़ज़ा नमाज़ें पढ़िए, इन सब की इजाज़त है। ADP इस्लामिक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों के बाद हाजिर हुए हैं, शायद मसरूफियात होंगी। आगे चलिए। शमशाद फ़ातिमा, रमज़ान के रोज़े जो छूट गए हैं वो रोज़े जुम्मा या पीर के दिन रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखे जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा इसमें कि भाई अगर आप उसी रोज़े में सुन्नत की नीयत भी कर लें कि भाई ये मेरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे, असल नीयत रखे क़ज़ा की, और साथ साथ में नफल रोज़े की नीयत भी उसके अंदर शामिल कर लें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको डबल सवाब मिल जाएगा। आपका क़ज़ा भी अदा हो जाएगा और आपको नफल रोज़ा जो सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, आपकी आदत मुबारक थी, उसका भी इंशाअल्लाह आपको सवाब मिल जाएगा। तो रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन असल नीयत क़ज़ा की करें। वसीम माफ़ात करें, खुलासतुल कुरान किसकी पढ़ सकते हैं? खुलासतुल कुरान देखिए मौलाना इलियास घुम्मन साहब की भी है खुलासतुल कुरान, और उनका रमज़ान में भी ये प्रोग्राम आता है, बयान आता है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। या तो फिर मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का आसान तर्जुमा कुरान है, वो पढ़ लीजिए, और या तो मौलाना शफ़ी अली थानवी का बयानुल कुरान है, उसको पढ़ लीजिए। तो मोतबर अकाबिर दीन के कई सारे कुरान करीम के तर्जुमे और तफसीर मुख्तसर लिखे हुए हैं, उनमें से आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। MD हारून कह रहे हैं, हज़रत फ़जर की जमात हो रही हो तो सुन्नत की नीयत बांधना कैसा है? देखिए, अगर आपको ये यकीन है कि सुन्नतों से फारिग होने के बाद में मुझे जमात मिल जाएगी, ठीक है, भले ही आखिरी रकात मिले या अत्तहियात मिले, तो अगर जमात के मिलने का यकीन हो तो फिर बेहतर ये है कि सुन्नतें पढ़ ले किसी एक कोने में, ताकि फ़जर की सुन्नतों का जो सवाब जिक्र किया गया कि दुनिया वो माफ़िया से बेहतर है, ये फ़जर की 2 रकात तो पढ़ लेना चाहिए, ताकि फ़जर की 2 सुन्नतों का सवाब भी मिल जाए। और अगर आप अत्तहियात में शामिल हो जाते हैं तो गोया आपको जमात मिल गई, तो आपको जमात का भी सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सुन्नतों में मसरूफ़ हुआ, मशगूल हुआ, तो जमात छूट जाएगी, निकल जाएगी, इमाम साहब सलाम फेर देंगे, तो फिर बेहतर यह है कि आप फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ लें। अफजल तो ये है कि आप पहले आएँ, जमात से 10 मिनट पहले आएँ, ताकि आकर के तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद और फ़जर से पहले की सुन्नतें पढ़ें और आराम से बैठें, तो 10 मिनट पहले आएँ। लेकिन कभी अगर इस तरह का वाक़या हो जाता है तो फिर अगर जमात मिलने की उम्मीद है तो पढ़ लें, और अगर जमात छूटने का यकीन हो तो फिर ना पढ़ें, फिर नमाज में शामिल हो जाएँ। यह हमानाफ़ के नज़दीक है। आगे चलिए। राहत अली कहना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम कमरे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं और किवाड़ के ऊपर जूते रखे हैं, क्या सही है? देखिए, अगर जस्ट आपके ऊपर दरवाज़ा है और वहाँ कुरान करीम रखा, वहाँ जूते रखे हैं और जूते खुले हुए रखे हैं, किसी बॉक्स वगैरह में भी नहीं है, खुले हुए ऐसे ही रखे हैं, और देखने वाला ये समझे कि यार ये तो कुरान के नीचे, मतलब जूते ऊपर है, कुरान नीचे है, देखने वाले को ये समझ में आ रहा है, मतलब बेहद भी समझ में आ रही है कि जूते इतने नज़दीक हैं या खुले हुए रखे हुए हैं कि जिससे बेहद भी समझ में आ रही है, तो फिर यह है कि आप ऐसी जगह कुरान करीम ना पढ़ें, जूतों को बॉक्स वगैरह में छुपा करके रखें या नीचे रखें, ठीक है। हाँ, अगर यह बंदा इस कोने में बैठा हुआ है, जूते उस कोने में रखे हुए हैं वहाँ दूर, कि देखने वाले को बेहद भी नहीं मालूम होती, तो फिर गुंजाइश है। अब वो आप देख लें कि आपके कमरे की क्या सिचुएशन है।
आगे चलिए। फयाज अहमद कहते हैं असर की नमाज के बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी, क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, सिर्फ नफल नमाज़ पढ़ना मना है। नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं जैसे मरने के बाद इंसान की रूह तो आलम बरज़ख में जाती है, जैसे अच्छे लोगों की रूह इल्लियीन में और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में, लेकिन जानवरों की रूह कहाँ जाती है? जानवरों की रूह अल्लाह के पास जाती है, अल्लाह अपने पास रख लेते हैं उसको अल्लाह ताला अपने पास रख लेते हैं। तो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ठिकाना है, बाज़ उलमा फरमाते हैं आराफ जिसे कहा जाता है, आराफ जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ठिकाना है, तो हो सकता है कि वहाँ जानवरों की रूह जाती हो। जाकिर हुसैन के अस्सलाम वालेकुम, बर्थडे का खाना बनाना कैसा है? अगर आप बच सकते हैं तो बचना चाहिए, अगर आप बच सकते हैं तो बचना चाहिए। और अगर ये कि आपका काम ही ये है, कारोबार ही ये है, तो फिर गुंजाइश निकल आएगी, चूँकि आप तो अपनी मेहनत का बना रहे हैं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो किसी और से बनवा लेंगे, तो आपको तो सिर्फ खाना बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कोई ऐसी शिरकत नहीं पाई जा रही है जिसे हम गुनाह कह सकें या मना कह सकें। तो खाना बनाने की गुंजाइश तो होगी, लेकिन तकवा ये है कि अगर बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अजीज़ अंसारी कह रहे हैं अगर कोई इंतकाल कर जाए और ख्वाब में दिखे और उनके पास सांप दिखे तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैयत के ख्वाब में कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है, जैसे आपने बताया सांप है या अज़दहा मुसल्लत है या कोई और इस तरह की चीज़ है जिससे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुर्दे को तकलीफ़ हो रही है, तो इसके कई सारे उलमा ने मतलब निकाले हैं, जिनमें से एक मतलब ये भी है कि देख ले भाई उसके ऊपर कर्जा तो नहीं है, उसने किसी को सताया तो नहीं था, किसी का हक दबाया तो नहीं था, किसी का माली हुकूक उसके ज़िम्मे में तो नहीं है। तो अगर किसी के माली हुकूक उसके ज़िम्मे में है तो उनको अदा कर दिया जाए। तो ये सांपों का होना, अजाबों में होना, इसका मतलब यही होता है कि बंदे के ऊपर कुछ हुकूक थे, तो कोशिश करे कि माफ़ी तलाफ़ी कर दे और उनको अदा कर दे ताकि उसको राहत मिल जाए। शुजीन खान कह रहे हैं मंगनी के बाद लड़की लड़के के घर पे जा सकते हैं क्या? देखिए, घर पे आने जाने की तो इजाज़त है, हम किसी रिश्तेदार जो गैर महरम है उनके घर पे भी जा सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते, तन्हाई में मिल नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ है। महरम जो बनते हैं वो निकाह के बाद बनते हैं, सिर्फ मंगनी होने से दोनों के दोनों गैर महरम हैं। लिहाजा घर आना जाना वो तो किसी के भी घर आ जा सकते हैं, लेकिन लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना, तन्हाई में मिलना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ होंगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ शादी के बाद ही जायज़ होंगी। तो जब तक कि शादी नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम है, और जब एक दूसरे के लिए गैर महरम है तो आपस में मिलना, बातचीत करना और दूसरी कोई भी ऐसी तन्हाई वाला अमल करना, सब का सब क्या होगा? नाजायज़ और हराम कहलाएगा। क्रेज़ कह रहे हैं अक़ीदा वहदतुल वजूद क्या है? भाई फ़िलहाल अगर ये बहस छेड़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें जबकि बाज़ लोगों का इख्तलाफ भी है, किसी ने अक़ीदा वहदतुल वजूद का अलग अलग मतलब निकाला है, किसी ने अलग मतलब निकाला है, तो अगर मैं ये इख्तलाफी मसला यहाँ बयान करूँगा तो बहस लंबी हो जाएगी। तो जबकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनका जवाब देना यहाँ मकसद है। इस तरह के जो मसाइल हैं उनके लिए अलग से आप नशिस्त रखिए, वक्त मुतय्यन कीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपको बताएंगे, या तो मैं खुद इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से जो उलमा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, अक़ीदा वहदतुल वजूद के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह फिर मैं आपको उसमें वीडियो में सराहत के साथ में बता दूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ के लिए माज़रत चाहता हूँ। तो यहाँ तो आप ऐसे ही सवाल करें जिनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। वसीम माफ़ात कह रहे हैं नमाज और पर्दे के बारे में आपका बयान है। जी हाँ, दोनों के ताल्लुक़ से है, नमाज के बारे में भी है और पर्दे के ताल्लुक़ से भी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको समझाने में आसानी हो। जी, नमाज के ताल्लुक़ से भी मेरा बयान है और पर्दे के ताल्लुक़ से भी बयानात हैं मेरे, और बल्कि पर्दे के ताल्लुक़ से मस्तूरात में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था जो तकरीबन 50 मिनट का प्रोग्राम है। मस्तूरात में मेरा बयान हुआ था, तो उसको मैंने अपलोड किया हुआ है कि ये ख़ास ये बयान औरतों के लिए है, गालिबन कुछ इस तरह की हेडिंग उस पर डाली हुई है, तो आप उसको ज़रा तलाश कर लीजिए। थोड़ा तलाश तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं लिंक उसका तलाश करके आपको भिजवा दूँगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे है, आप उनको आसानी से समझा सकते हैं। नमाज के फ़ज़ाइल, फ़राइज़, सुन्नतें, सब के ताल्लुक़ से मेरे बयानात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2000 के आसपास मेरी वीडियोज़ हैं हमारे इस चैनल पर, तो अक्सर मसाइल के ताल्लुक़ से मैंने गुफ्तगू की है, और जिन पर गुफ्तगू नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए। MD सईद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हज़रत मुफ्ती साहब गाड़ी किस्त पर ख़रीदने की कोई सूरत है या नहीं? देखिए, किस्तों का कारोबार, इस ताल्लुक़ से मेरी वीडियोज़ हैं, आप ज़रा उनका मुताला कर लीजिए। मैंने अभी हाल ही में भी एक वीडियो अपलोड की थी
کہ बैंक से लोन लेना कैसा है, गाड़ियाँ किस्तों पर ख़रीदना कैसा है। तो ये 2-3 वीडियो आपको मेरी मिल जाएंगी, तो आप उनको देख लीजिए, वहाँ से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा कि किस्तों पर गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना या मोबाइल फ़ोन वगैरह ख़रीदना जायज़ है या नाजायज़ है। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, तफसील वहाँ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। वसीम माफ़ात कह रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब कहाँ मिलेगी? भाई दारुल में आप रब्ता कर लीजिए, दारुल में कई सारे कुतुब खाने हैं देवबंद में, तो कुतुब खाना नईमिया है और मकतबा हिजाज़ है मौलाना मुफ्ती सैयद अहमद साहब पालनपुर नबरुल्लाह मरक़दहू का। तो आप इन पर रब्ता कर लीजिएगा, आपको नेट पे इनके नंबरात मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मंगवा लीजिएगा। खलील खान कह रहे हैं अगर कोई शख्स फजर की नमाज को आया और सुन्नत नहीं पढ़ा और जमात शुरू हो गई तो क्या सुन्नत पढ़े या जमात में शामिल हो जाए? मैंने भी अर्ज़ किया कि अगर जमात मिलने की उम्मीद हो तो सुन्नतें पढ़ ले, और अगर जमात छूटने का यकीन हो तो फिर सुन्नतें छोड़ दे, जमात में शामिल हो जाए, क्योंकि बहरहाल फ़र्ज़ का दर्जा बढ़ा हुआ है सुन्नत के मुकाबले में। फैसल उस्मानी क्या कह रहे हैं हज़रत, जहेज़ के मुताल्लिक़ सवाल है कि लड़के वाले जहेज़ लेने से मना कर रहे हैं लेकिन लड़की वाले जहेज़ दे रहे हैं ताकि लड़की को कल के दिन कोई दुश्वारी ना हो, तो क्या इस सूरत में जहेज़ के लेना दुरुस्त है? नीज़ लड़का गरीब है। देखिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जहेज़ का लेन देन ना हो, जहेज़ का लेन देन ना हो, और ख़ास करके उस सूरत में जबकि लड़के वाले मांग रहे हों, और या तो लड़की वाले कर्ज़ ले करके, कहीं से कर्ज लेकर के, माली हैसियत वैसी नहीं है कि देवें, लेकिन कर्ज लेकर के, कहीं से लोन लेकर के फिर भी जहेज़ दे रहे हैं, तो इन सूरतों में बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेंगे तो अपने आप दिक्कतों में फंसेंगे, मुश्किलों में फंसेंगे। सामने वाला मांग रहा है तो आप जहेज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अगर इस तरह की शक्लें हैं तो ना देना बेहतर है, फिर नहीं देना चाहिए। फिर बेहतर है कि ऐसी जगह अपनी लड़की का रिश्ता करें कि जहाँ जहेज़ ना ले रहे हों। यहाँ आपकी सूरत में जो आपने जिक्र की है तो और उम्दा बात है, अच्छी बात है कि लड़के वाले मना कर रहे हैं सामने से, तो फिर बेहतर ये है कि एक अच्छी इसको मिसाल कायम करें, जब लड़के वाले मना कर रहे हैं तो जहेज़ बिल्कुल ना दें, ताकि आपकी लड़की आफियत से रहे। बाकी रही ये बात जी, कल को क्या दिक्कत होगी, पेश आएगी, तो भाई कल का कल देखेंगे। कल को मरना ही है तो उस की वजह से आदमी जीना थोड़ा ही छोड़ देता है। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से आदमी गाड़ी चलाना थोड़ा ही छोड़ देता है। हो सकता है फ्लाइट का जो है क्रैश हो जाए जहाज़, तो उसकी वजह से लोग प्लेन में सफ़र करना थोड़ा ही छोड़ देते हैं। तो कल को क्या होगा, कल पे छोड़ दीजिए, कल को जब हालात पेश आएंगे अल्लाह निकलने के रास्ते भी पैदा करेगा। कल की सोच करके आज ही जहेज़ को बढ़ावा देना तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी ये है कि अगर लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं है, अल्लाह ने माली हैसियत दी है और वो उसको रस्म रिवाज भी नहीं समझ रहे हैं, उससे जहेज़ को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, बर्तन है, ठीक है, और पलंग वगैरह है, या इस तरह की कूलर फ्रिज वगैरह है जो ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं, तो अगर इस तरह की मुख्तसर चीज़ें वालिदैन अपनी बेटी को देना चाहें तो उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। बस शर्त वही है कि कर्ज़ा लेकर के ना हो, लड़की वाले ना मांग रहे हों, और इसी तरीके से मुआशरे में उसकी वजह से जहेज़ का रस्म रिवाज ना बढ़ रहा हो, तो फिर उसकी इजाज़त दी है। आगे चलिए। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं सैफ अंसारी इंडिया मुफ्ती साहब, क्या आप पाकिस्तान से हो? जी नहीं भाई, मैं भी इंडिया से ही हूँ, और मैं फ़िलहाल मुंबई में रहता हूँ पिछले तकरीबन 6 सालों से, तो मैं भी इंडिया से ही हूँ, ठीक है। फयाज़ अहमद कह रहे हैं जी, किसी के रिश्ता लगा है, क्या वो शादी से पहले लड़की से बात कर सकते हैं? जायज़ है? नहीं भाई, जायज़ नहीं है जब तक कि निकाह ना हो जाए। अभी कुछ वक्त पहले मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ रिश्ता लगने से, सिर्फ मंगनी होने से वो एक दूसरे के लिए महरम नहीं होते, वो बराबर गैर महरम हैं। लिहाजा जब तक कि निकाह नहीं हो जाता तब तक के लिए देखना, एक दूसरे से बातचीत करना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करना, ऑडियो कॉलिंग करना, किसी भी तरीके से रब्ता करना जायज़ नहीं है, हराम है। अगर आपको शौक़ है तो फिर जल्दी से जल्दी निकाह कर लें, फिर जितनी चाहे बातचीत करें। शेख अफ़ान कह रहे हैं अगर बियर्ड दोनों साइड एक जैसी नहीं आ रही है तो उसे बराबर कर सकते हैं क्या, जिससे बियर्ड दोनों साइड गाल पर बराबर आए, यानी छोटे बड़े बाल ना हो? जी नहीं, देखिए, बाल जितने भी आए हैं उन्हें कम करने की इजाज़त नहीं है। एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, अल्लाह की तरफ से है तो उसको वैसे ही आने दीजिए। जब दाढ़ी एक बार आ गई है तो वाजिब ये है कि उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जी, कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है तो पूरी तरशवा लेते हैं ताकि बाद में आए तो पूरे चेहरे पर भर करके आए। याद रखिए, अगर चेहरे पे तो भर के आ जाएगी लेकिन आपको दाढ़ी काटने का गुनाह मिलेगा, हराम करने का आपको गुनाह मिलेगा, इसलिए कि दाढ़ी रखना वाजिब है। तो जब एक बार दाढ़ी आ गई तो जैसे चाहे वो आ रही है उसको आने दीजिए। वो आज कम है, कल को खुद ब खुद ज़्यादा आ जाएगी। जब काटने से आ सकती है तो बिना काटे भी आएगी ना।
پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، داڑھی کو اگانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، کاٹنے سے نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ کاٹنے سے آئے گی تو آپ یہ بھی یقین بنائیں کہ بنا کاٹے بھی سب جگہ آئے گی، بس یہ ہے کہ 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں، تب تک کے لیے آپ صبر کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جب داڑھی ایک بار آ گئی ہے تو اس کے ساتھ چھیڑا خانی کرنا، اسے کٹوانا، چھوٹا کروانا، اس طرح پھروانا، سب کا سب کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ آگے چلیے، نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت اپنے والد کے قبر پر جائیں تو قبر پر کس طرح کھڑے ہو کر زیارت اور اصالہ ثواب کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ قبر کے اوپر جائے، قبر پہ جائے زیارت اور اصالہ ثواب کے لیے، وہ چاہے اپنے والدین کے ہو یا کسی بڑے بزرگ اکابرین کی ہوں، تو ان کے قدموں کی طرف جا کر کے کھڑا ہو، ان کے قدموں کی طرف جا کر کے کھڑا ہو، اس لیے کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ میت اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو پہچانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، وہ پاور دیتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کون میرا محرم، میرا رشتہ دار آیا ہے مجھے دیکھنے کے لیے یا ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ تو قدموں کی طرف کھڑا ہو، پیروں کی طرف کھڑا ہو، اور پیروں کی طرف کھڑا ہو کر کے سر جو ہے وہ میت کے، اگر قبلہ رخ ہو سکتا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ چہرہ جو ہے وہ اس کے سر کی طرف ہوگا، تو اسی طریقے سے کھڑا ہو جائے۔ اور جو بھی بندے کو آتا ہو، سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع ہے، اور سورہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، قل اللہ شریف ہے، سورہ فاتحہ، جو بھی صورتیں اس کو پڑھنی آتی ہو ان سب کو پڑھ کر کے دل ہی دل میں ایصال ثواب کر دے کہ اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کی ثواب اس میرے فلاں رشتہ دار کی روح کو پہنچا، اور اس کے عذاب میں تخفیف فرما، اور جس کو جنت میں جگہ عطا فرما، اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ تو اس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں گے تو کوئی دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے، تو کسی کو غلط گمان قائم نہ ہو، جسے سعودی والوں کو ہو گیا ہے کہ یہ قبر پرست ہیں، تو اس وجہ سے بچنا چاہیے، بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگے۔ جو اللہ ہاتھ اٹھا کر کے سنتا ہے وہ بنا ہاتھ اٹھائے بھی سنے گا، تو خاص قبر پہ اس صورت میں دل ہی دل میں دعا مانگ لے کہ اللہ میں نے جو بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، پارہ پڑھا ہے، اس کا ثواب اس مردے کی روح کو پہنچا کر کے اس کی بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما، اور پاؤں کی طرف، قدموں کی طرف کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ایصال ثواب کا اور زیارت کا۔ خلیل کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی سنت چھوٹ جائے تو کب پڑھنا؟ فرض کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد، مکروہ وقت کے بعد؟ وضاحت فرما دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب چھوٹ گئی سنتیں تو چھوٹ گئی، اب نہ فرض نماز کے بعد پڑھے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد میں، تب پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، ٹھیک ہے۔ تو جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے وہ کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، تو فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا اور اسی طریقے سے سورج نکلنے کے وقت میں پڑھنا، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے، جب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر وہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب اس کی اجازت ہے۔ کریز کہہ رہے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ قیل یا رسول اللہ ولا رکعۃ الفجر قال ولا رکعۃ الفجر۔ دیکھیے، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ ایک حدیث بیان کی ہے، جبکہ صحابہ کا عمل ہمیں جو ملتا ہے، صحابہ کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے، غالباً ابن مسعود یا ابن عباس کسی سے روایت ہے کہ ان سے ثابت ہے کہ ادھر نماز جماعت کھڑی تھی اور انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں، انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ حدیث آپ کو معلوم ہے تو صحابہ کو بھی معلوم رہی ہوگی۔ اس روایت کے معلوم ہونے کے باوجود صحابہ کا جماعت کھڑے ہونے کے بعد میں سنتیں پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ افضل پر محمول کر سکتے ہیں کہ جب ایک بار نماز کھڑی ہو گئی تو افضل یہ ہے کہ بھئی پھر آپ جو ہے وہ سیدھا نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جائز ہی نہیں ہے، اس حدیث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر صحابہ پر یہ الزام آئے گا۔ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلائل دے دوں گا اس سلسلے میں کہ بھئی فجر کی نماز کھڑے ہونے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے معمول سے ثابت ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلیل دے دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، ای میل میں رابطہ کیجئے، فیس بک پہ، آپ جیسے چاہے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو دلائل بھیجوں گا، ورنہ تو صحابہ پہ یہ الزام لازم آئے گا کہ بھئی صحابہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے۔
تو صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حدیث کا پس منظر اور صحابہ کا معمول اس سلسلے میں کیا تھا اس کو بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ صحابہ حدیث کی مخالفت نہیں کریں گے، سنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو بھی حجت مانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے حدیث نازل ہوئی، اس لیے وہ میرے اور آپ سے بہتر حدیث کا مطلب اور قرآن کا مطلب جانتے تھے۔ تو اگر کوئی صحابی کسی حدیث کے الٹ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، جو ہم نے غلط سمجھا ہے، صحابہ نے کچھ اور سمجھا تھا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ یہی ہیں کہ بس حدیث کے ظاہر الفاظ کو لے لیتے ہیں کہ جی حدیث میں تو یوں ہے، یوں نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ کا معمول کیا تھا، صحابہ نے اسے کیا سمجھا، بس اپنی عقل سے جو مطلب سمجھتے ہیں نکال لیتے ہیں۔ آگے چلیے۔ اشفاق صالح کہہ رہے ہیں کیا خلا میں مرد کا طلاق دینا ضروری ہے یا پیسے دے کر یوں ہی آزاد ہو سکتی ہے؟ حوالے کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے۔ بھائی حوالہ تو آپ بعد میں مجھ سے لیجئے گا، ٹھیک ہے، حوالہ تو بعد میں لیجئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ خلا میں مرد کو چھوڑنے والے الفاظ بولنا ضروری ہے، چاہے تو یوں کہے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کو نکاح سے آزاد کر دیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی، میں نے بیوی سے خلا کر لیا، یا میرا بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ بولے جو نکاح کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہوں، نکاح کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہوں، اس طرح کے الفاظ کا بولنا، یا کسی پیپر وغیرہ پر جس میں چھوڑنے اور طلاق دینے کے الفاظ لکھے ہوں ایسے پیپر پر سائن کرنا یا تو بولنا ضروری ہے۔ جب تک کہ شوہر قبول نہیں کرے گا کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے خلا لے لیا ہے، میں نے بیوی کو نکاح سے آزاد کر دیا ہے، نکاح سے نکال دیا ہے، جب تک کہ اس طرح کا کوئی بھی لفظ نہیں پایا جائے گا، کوئی دلیل نہیں پائی جائے گی، تو نکاح ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شوہر نے صرف پیسہ لے لیا ہے اور بولا کچھ نہیں ہے تو نکاح ختم نہیں ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ یا تو وہ بول کر کے کہے یا تو لکھ کر کے کہے کہ میرا بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ دلیل آپ بعد میں لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب النوازل دیکھ لیجئے گا، غالباً جلد نمبر 9 یا 10 کے اندر آپ کو خلا وغیرہ کے سارے مسائل مل جائیں گے۔ ایسے ہی مولانا شفیع تھانوی کا الحیلۃ الناجزہ ہے، الحیلۃ الناجزہ، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں آپ کو مل جائیں گے خلا وغیرہ کے تعلق سے۔ آگے چلیے۔ شمشاد فاطمہ کے لیے نماز کا ٹائم شروع ہو تو پہلے فرض پڑھ کر بعد میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے افضل یہ ہے کہ جو سنتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پڑھے، جو سنتیں بعد میں ہیں ان کو بعد میں پڑھے، تاکہ جو ترتیب ہے وہ ترتیب قائم رہے۔ پہلے کی سنتیں بھی بعد میں پڑھنا یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ مستحب طریقے کے خلاف ہے، اگرچہ گنجائش ہے لیکن یہ مستحب طریقے کے خلاف ہے۔ تو جو سنتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پڑھے، جو سنتیں بعد میں ہیں ان کو بعد میں پڑھے، تو افضل بہتر طریقہ یہی ہے۔ محمد شارق احمد جزاک اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک خیر دے، شکریہ جی۔ اشفاق کریں بلڈ کیپ میں بلڈ دینا کیسا ہے؟ جی اس کی علماء نے اجازت دی ہے، اس تعلق سے بھی میرا ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے، تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچا نہ جائے۔ آپ دے رہے ہیں تو بس فی سبیل اللہ دے دیں، اور بیچے نہیں اس کو کہ بھئی آپ پیسے دیں گے تو میں دوں گا۔ ایسے ہی ایسے بینک کو نہ دیں کہ جو اس کا بیوپار کرتا ہو، آپ سے لیا فری میں اور آگے کسی اور کو بیچ رہا ہے، نہیں، بلکہ جو فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہو کہ بھئی آپ سے لیا کسی اور ضرورت مند کو دے دیا، تو اس کی اجازت ہے۔ آج کل بعض بلڈ بینک والوں نے بھی یہ اسکیم نکالی ہے کہ بھئی اگر آپ ہم کو دیں گے تو اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو ہم آپ کو دیں گے، تو اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ نہیں تو بھئی پھنس جائیں گے پھر آپ۔ سر اشرف علی کہہ رہے ہیں سر کے کس طریقے کے بال رکھنا سنت ہے؟ اس حوالے سے بھی میری ویڈیو موجود ہے کہ بال کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے سے ثابت ہے، بعض بال آپ کے کانوں تک ہوتے تھے، بعض شولڈر تک ہوا کرتے تھے، اور بعض کان اور شولڈر دونوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے، جسے وفرا لما کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا، ان کے نام آئے ہیں۔ اور حج و عمرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو بالکل کٹوایا بھی ہے، یعنی جسے حلق کہتے ہیں، یعنی بالکل ٹکلا ہو جانا، گنجا ہو جانا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب آپ چاہیں جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ عبد الواحد کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ٹیسٹ میں جانور یا انسان کی تصویر ہو، ٹی شرٹ میں اچھا ٹی شرٹ کہہ رہے ہیں، ٹی شرٹ میں جانور یا انسان کی تصویر ہو تو نماز ہوگی؟ اگر تصویر بڑی ہے اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ تصویر ہے، اس کے ناک کان آنکھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر چھوٹی سی ہے، دیکھنے سے دکھتی نہیں ہے، یا اس کے ناک کان آنکھ وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو اگر بڑی تصویر ہے تو مکروہ ہوگی، اور اگر چھوٹی سی ہے تو پھر نماز بغیر کراہت کے بھی ہو جائے گی۔ وسیم آفات کہہ رہے ہیں عصر کا وقت اذان کے بعد کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، جب تک کہ سورج نہیں ڈوب جاتا تب تک کہ عصر کا وقت رہتا ہے۔ فیصل عثمانی کا حضرت حرمت مصاہرت کی وضاحت فرما دیجیے۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہے وہ رشتے جو بیوی کی طرف سے حرام ہوتے ہیں،
وہ رشتے یعنی سسرالی رشتے جس کو کہا جاتا ہے، دامادی سسرالی رشتے. تو حرمت مساہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اب اس عورت کی ماں، بیٹی، بہن یہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں، یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں. تو اگر کسی نے ساس سے زنا کر لیا تو بیوی حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بیٹی سے زنا کر لیا تو بھی بیوی حرام ہو جائے گی، اس کی ماں حرام ہو جائے گی. تو اسے کہا جاتا ہے حرمت مساہرت. حرمت مساہرت بہت سارے رشتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے. فیاض احمد کہہ رہے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں میرے واٹس ایپ پر میسیج کر دیجیے گا. بھائی آپ کا واٹس ایپ کیا ہے مجھے کیا پتہ ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، مجھے آپ کا نمبر کا پتہ نہیں ہے، کیا نمبر ہوگا آپ کا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو چلیے آگے چلیے. حذیفہ ہم نے سودی لون لیا ہے، ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں. دیکھیں جو بندہ بالکل پریشان ہے، مجبور ہے، کھانے پینے کے لیے، دوائی وغیرہ کے لیے، علاج و معالجے کے لیے بھی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کہیں سے قرض ملنے کی امید نہیں ہے سوائے یہ سودی پیسہ لینے کے، تو ایسے شخص کے لیے علماء نے اجازت دی ہے. اور جو صرف اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، کاروبار بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے. ایسے ہی گھر ہے لیکن پھر بھی اپنا گھر لینا چاہتا ہے، اپنی بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے، تو ان کے لیے علماء نے اجازت نہیں دی ہے. تو بیسک جو ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے اجازت دی ہے علماء نے، ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے. تو اگر آپ بھی مجبور ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، جیسے آپ نے کہا اگر کھانے پینے کی بھی پریشانیاں ہیں تو پھر لینے کی اجازت ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں. اللہ اس سے آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے. ایم ڈی سعید کہنا السلام علیکم مفتی صاحب، بیان کیا جاتا ہے کہ دین کی فکر کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھئی بعض احادیث ہیں اس طرح کی، اگرچہ کمزور درجے کی ہیں، کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنا. اس سے مراد یہ ہے اللہ کے ذات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے. یہ مروجہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس میں بیٹھنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات میں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اس کائنات میں غور و فکر کرنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے. تو احادیث ہیں اس طرح کے، اگرچہ کمزور درجے کی ہیں. اشفاق صالح حضرت آپ کا نمبر نہیں ملتا ہے، مل جائے گا بھائی، آپ کمنٹ کیجئے گا میں بھیج دوں گا. ایم ڈی اعظم کریں اگر مسجد کا پیسہ کھایا تو کیسا، اگر مسجد کا پیسہ کھائے تو کیسا ہے؟ حرام ہے. مسجد کا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، مسجد کا پیسہ وقف ہے، اللہ کے لیے مسجد میں لوگوں نے دیا ہے، تو مسجد کی ضروریات کے لیے دیا ہے، امام و مؤذن کی خدمت کے لیے دیا ہے. تو کسی بندے کا پیسہ اپنی ضروریات میں استعمال کر لینا، کھا لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور اتنی رقم واپس مسجد میں لوٹائے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. آگے چلے گئے محمد تبریز اشرف قاسمی مفتی صاحب، کیا نابالغ کے ذریعے سے تملیغ ہو سکتی ہے؟ نابالغ کے ذریعے سے تملیغ نہیں ہو سکتی، چونکہ نابالغ مکلف نہیں ہے. جب مکلف نہیں ہے تو اس کا لین دین بھی معتبر نہیں ہے. بچے کا جو نابالغ ہے اس کا لین دین بھی معتبر نہیں ہے، اسی لیے نابالغ کے مال پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ نابالغ جب مکلف نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے، تو تملیغ بالغ سے کرانی چاہیے، نابالغ سے نہیں، ٹھیک ہے. مسجد کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ میں نے بتا دیا، حرام ہے بھیا. ایم ڈی یعقوب کہہ رہے ہیں 30,000 ہے تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ساتھ میں سونا چاندی بھی ہے کچھ، سونا چاندی بھلے ہی 1 تولہ، آدھا تولہ ہو یا کتنے بھی مقدار میں ہو، تو اگر ساتھ میں سونا یا چاندی بھی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ پیسے بھی ساتھ میں ملا لیں گے، اور ٹوٹل جو بھی اس کی مالیت بنتی ہوگی، ویلیو بنتی ہوگی، تو سب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر صرف 30,000 ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 30,000 1 سال تک اس کے پاس باقی رہتے ہیں یا نہیں. تو اگر 1 سال تک باقی رہے تو ان پر زکوٰۃ آئے گی، اور اگر پہلے ہی خرچہ ہو گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی. آگے چلیے. ایم ڈی نظام کہہ رہے ہیں مسجد کے پیسے میں سے کسی کو دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیے جو مسجد کا پیسہ ہے وہ وقف ہے، جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ نگہبان ہیں، مالک نہیں ہیں. مسجد کے پیسے کے نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں، مالک نہیں ہیں. اسی لیے اپنے لیے استعمال کرنا یا کسی اور کو قرضے پہ دینا تو اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، نہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو قرض وغیرہ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے نہ اپنے استعمال میں لائیں نہ کسی اور کو دیں. آگے چلیے. رہنما محمد کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کسی آدمی کا انتقال کے بعد محلے والوں کا کسی خاص جگہ میں چاول اور روپیہ ڈالنا اور اس کو کسی مدرسے یا غربا کو دینا، یہ کہاں تک رسم ہے؟ کہ ہندوانہ رسم تو نہیں ہے؟ بھئی بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے معلوم کر لیں
کیونکہ کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا رسم ہے نہیں ہے، تو وہ آپ کے علاقے کے لوگ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کس نیت سے لوگ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر وہی بتا پائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ میت کی ایصال ثواب کے لیے آپ چاول دیں، اناج دیں، کپڑا دیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن دن خاص کر کے، طریقہ خاص کر کے پھر دینا، اسے علماء نے منع کیا ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں انعام اللہ رحمانی، آپ کہاں سے کیا کہہ رہے ہیں متخرج ہیں؟ آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ فیض اللہ ندوی، اچھا آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ تو فیض اللہ ندوی پوچھ رہے ہیں۔ اچھا جی میرے محترم، تھوڑا آپ اپنے موبائل میں اردو کا فونٹ انسٹال کر لیں تاکہ عربی لکھ لیں، چونکہ یہ اردو وغیرہ کے جو الفاظ ہیں انگلش میں لکھتے ہیں تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ لکھا کیا ہے، کہ کسی نے یہ ہندی الفاظ کو انگلش میں لکھا ہے یا انگلش کے الفاظ کو لکھا ہے یا اردو کے الفاظ ہیں۔ ابھی آپ نے اتنا ہارڈ جو لفظ استعمال کیا ہے تو اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کہاں سے متخرج ہیں؟ دیکھیے میری جو فراغت ہے، میری فراغت مظاہر العلوم سے بھی ہے اور میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے، دونوں جگہ سے میرے الحمدللہ فراغت ہے۔ غالباً 2012 کی مظاہر العلوم سے ہے اور 2013 کی وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے، تو دونوں جگہ سے میری فراغت ہے، دونوں جگہ سے میں متخرج ہوں۔ آگے چلیے، ایم ڈی اعظم کے حضرت لڑکی کے نیو نام بتاؤ۔ بھائی یہاں تھوڑا ہی میں آپ کو نام بتاؤں گا، آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کیجئے تو جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، یا تو ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ نام، کتابیں ہیں بہت ساری کہ اسلامی بچوں کے نام اور 7777 نام، مسلم بچوں کے نام، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری پی ڈی ایف میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، تو وہ کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا تو پھر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بعد میں واٹس ایپ وغیرہ پہ رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو جو نام ہے میرے پاس محفوظ ہیں، اچھے نام انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں کریز، کیا کہہ رہے ہیں کریزی، کیا کہہ رہے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحیح حدیث کے راوی ہیں؟ دیکھیں الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بھی بعض ابھی پچھلے دنوں مولانا الیاس گھمن صاحب نے غالباً کسی کتاب کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا، اور کوئی کتاب ترتیب بھی انہوں نے دی ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کو جمع کیا گیا ہے، جو امام ابو حنیفہ سے مروی روایتیں ہیں، احادیث ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ نام میرے ذہن سے نہیں ہے، مطلب ذہن میں نہیں ہے، فی الحال نکل گیا ہے۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ صحیح حدیث کے راوی ہے کہ نہیں، تو وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، سچی بات، میں تو جو مجھے پتا ہے وہی بتاؤں گا، الٹی سیدھی تعویلات وہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو صحیح حدیث کے راوی ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے راوی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نہ ہوں، چونکہ میں نے اس سلسلے میں کبھی تحقیق نہیں کی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں تحقیق کروں گا، آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا، تو اگر ہوگا تو وہ بھی بتا دوں گا، اور نہیں ہوگا تو وہ بھی بتا دوں گا۔ اچھا رہ گئی بات یہ کہ بھئی حدیث کے راوی ہیں یا نہیں، تو اس سے آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھئی حدیث کے صحیح راوی ہیں تو ٹھیک ہے امام ہیں، اور نہیں ہے تو امام نہیں ہے، کوئی بات تھوڑا ہی ہے۔ ایسے بے شمار علماء کرام گزرے ہیں کہ جن سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن وہ علم و فضل میں، کمالات میں بہت مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، بڑے مقام مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ ان سے ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ روایت ہی ان سے نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑیے۔ تو کسی روایت کا کسی سے ثابت ہونا، صحیح کا ہونا، ضعیف کا ہونا، تو اس سے اس کے کمال میں یا فضل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے جس اس سے نوازا ہے بس وہ نوازا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بے شمار ایسے وہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں جن سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں ہے، اور ایک بڑی دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آگے چلیے، نیاز محمد کیا کہہ رہے ہیں جیسے مسجد کے ممبر پر کتاب یا قرآن رکھنا کیسا ہے؟ بھائی ممبر پر نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ ممبر پر بیٹھتے بھی ہیں، خطبہ وغیرہ کے لیے جب جمعے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ممبر پر پشت رکھ کر کے بیٹھتے بھی ہیں، تو اسی لیے ممبر وغیرہ پہ جو لوگ کتاب قرآن رکھ دیتے ہیں، کتابیں رکھ دیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ الگ ہر مسجد میں الگ ریک اور شیلف بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، تو قرآن کریم بھی اور دوسری کتابیں بھی وہاں رکھنی چاہیے، ممبر پر نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہ اعتبار سے بیدوی کے اندر شمار ہوتا ہے، تو ممبر پر رکھنے سے بچنا چاہیے۔ خدیجہ زمن کہہ رہے ہیں جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا کہہ رہے زری نہیں تھے اور ان کا مذہب کمزور ہے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مذہب کمزور ہوتا تو آج پوری دنیا میں ان کے ماننے والے سب سے زیادہ نہیں ہوتے،
آج آپ مطالعہ کیجئے پوری دنیا کا، سب سے زیادہ پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا جو وہ تھا مذہب بڑا مضبوط تھا، اور قرآن و حدیث سے بہت قریب تھا اور بہت آسان فہم تھا، اسی وجہ سے اکثر لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ غالباً امام شافعی ہیں یا کوئی اور بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنے پہ آ جائے تو اس کو ثابت کر دے گا۔ دلائل کے سلسلے میں جتنا مضبوط امام ابو حنیفہ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے، جس میں مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اور وقت کے بڑے محدث نے اس کو لکھا ہے، بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے۔ تو میرے پاس وہ کتاب ہے، انشاءاللہ کسی روز اس کا فوٹو آپ کو بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا۔ اور کئی سارے علماء نے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جید عالم تھے اور بہت بڑے وقت کے امام تھے، محدث تھے، تبھی تو ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، میں عالم نہیں بنتا، کیونکہ امام محمد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے شادی کی تھی، اور امام محمد کی جو بھی کتابیں تھی، تصانیف تھی، وہ پڑھنے کے لیے امام شافعی کو دے دی تھی، جن کو پڑھ کر کے امام شافعی وقت کے امام بنے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، جبکہ امام محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے۔ تو جب ایک شاگرد کا یہ مقام ہے تو سوچے کہ امام ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے، یوں ہے منہ ہے، تو یہ ساری غلط بیانیاں ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اور حدیث ضعیف ہے کمزور کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ اس کا راوی، کوئی روایت نقل کرنے والا، کوئی راوی اس کو نقل کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آج کے اعتبار سے حدیث کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی تھی تب ضعیف تھی یا نہیں تھی۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ اور حضور کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے سن 80 ہجری کی، سن 80 ہجری کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سن 12 ہجری یا 13 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، 11 یا 12 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان میں تقریباً 60-65 سال کا عرصہ ہے صرف۔ تو اس عرصے میں جو حدیثوں کی روایت نقل کرنے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے بیچ میں 1 یا 2 واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 واسطے ہیں۔ تو جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، وہ قوی روایت تھی۔ ہاں اب آج کے زمانے میں چونکہ حضور کے اور ہمارے بیچ میں 10 واسطے ہیں، تو بیچ میں کوئی ایک راوی آ گیا جو جس کے حالات معلوم نہیں ہے، یا راوی ضعیف ہے، تو ہم نے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس جب وہ حدیث پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، قوی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر اس حدیث کی بنیاد پر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے، جیسے آج کل کے یہ غیر مقلدین حضرات جو عقل سے پیدل ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری کو ہم صحیح اسی لیے کہتے ہیں چونکہ امام بخاری کے اور حضور کے بیچ میں 4 یا 5 واسطے ہیں یا 6 واسطے ہیں، تو بیچ کے جو واسطے ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیوں واسطے مضبوط ہیں؟ کیونکہ ان کے اور حضور کے بیچ میں زیادہ واسطے نہیں ہیں، تو زیادہ راوی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے بھائی مجھ سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، تو اس میں جہالت نہیں پائی جاتی۔ جب جہالت نہیں پائی جائے گی تو ضعیف حدیثیں کم ہوں گی، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جاتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کی جب وفات ہوئی سن 50 ہجری میں، تب کی 150 ہجری میں، تب امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری تک یہ حدیث مضبوط ذریعے سے پہنچی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سے جو 50 سال پہلے تھے، تو کیا امام ابو حنیفہ تک کے وہ روایت مضبوط ذریعے سے نہیں پہنچی ہوگی؟ اگر آپ یہ نقطہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ آگے چلیے۔ حذیفہ کہہ رہے ہیں سیف انصاری انڈیا، جمعے کی نماز کے دوران سجدے میں جانے سے پہلے کچھ تکلیف کی وجہ سے ہماری زبان سے ارے اللہ نکل گیا، تو کیا میری جمعے کی نماز ٹوٹ جائے؟ اگر ارے نکلا ہے، ارے اللہ، تو چونکہ یہ ارے اردو کا لفظ ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ارے اللہ نکل گیا اگر ارے بھی نکلا ہے تو چونکہ ارے یہ اردو کا لفظ ہے تو اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر صرف اللہ نکلا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کیا سچویشن نہیں ہے۔ ایم ڈی یعقوب کہہ رہے ہیں آج کل وسیم رضوی پر لعنت بھیجتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
آپ کی مرضی ہے، بھیجنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھیجنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا زیادہ ذکر نہ کیا جائے تو ہی اچھا ہے۔ ایسے لوگ اپنی موت اپنے آپ مر جاتے ہیں، جب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو وہ خود بخود مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گمنامی میں۔ تو اس لیے مرضی ہے آپ کی، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ انعام اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیے قاسمی ندوی سے کیوں جلتے ہیں؟ بھئی ایسا نہیں ہے، کوئی کسی سے جلتا نہیں ہے، یہ کسی نے غلط باتیں آپ کے اندر پھیلائی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے اپنے کچھ اور کسی بات کو لے کے اختلافات رہے ہوں تو الگ بات ہے، باقی ایسا نہیں ہے، نہ ندوی قاسمی سے جلتے ہیں نہ قاسمی ندوی سے جلتے ہیں، دونوں وہی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہی جو دوسری کتابیں ہیں تقریباً جو نصاب ہے مدارس کا ایک ہی جیسا ہے، بس یہ ہے کہ ندوے میں عربی پہ زیادہ زور ہے، اور مظاہر علوم میں اور دیوبند میں وہ حدیث اور تفسیر پہ زیادہ زور ہے، تو جلتا بلتا کوئی نہیں ہے۔ اکثر احباب ایسے نہیں ہیں، دو چار کے اگر آپ بات کریں تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے اعتبار نہیں ہے، باقی عموماً ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجیے۔ فیض احمد کہہ رہے ہیں آپ کا نمبر میرے موبائل میں سے ڈیلیٹ ہو گیا تو دوبارہ لے لیجیے گا۔ تعبیر احمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ اشفاق صالح کہہ رہے ہیں آج کل بہت سے ممالک میں بینک ملک دودھ قائم ہے، تو وہاں سے لا کر بچے کو پلا دیا تو حرمت ثابت ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، وہاں سے اس سے ثابت نہیں ہوگی، چونکہ علماء نے نمبر ایک تو یہ کہ بھئی جو مدت رضاعت کا جو زمانہ ہے 2 سال کے اندر اندر اس میں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کس ماں سے پیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب آپ بینک سے لے کر کے جا رہے ہیں، کس نے دیا کس نے نہیں دیا، تو آپ یہ حرمت کیسے، یہ تو حرمت رضاعت ہے نا، تو حرمت رضاعت کیسے ثابت کرو گے اور کس سے ثابت کرو گے؟ سوال یہ ہے کس سے آپ ثابت کرو گے، کیونکہ وہاں دے کر کے گئے ہیں تو پتہ نہیں ہے نا کس نے کس کا دیا ہے، یا کیونکہ وہاں دودھ کی وہ لکھی جاتی ہے کہ یہ دودھ کس ٹائپ کا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بچہ کس ٹائپ کا دودھ پیتا ہے تو اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ فی الحال تک میرا علم یہی ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، چونکہ آپ نے پہلی بار مسئلہ پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں مزید تحقیق کروں گا، لیکن فی الحال تک میرا علم یہی ہے کہ بھئی اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، چونکہ نہ ماں کا پتہ ہے نہ اس کا پتہ ہے، تو بچہ ماں سے نہیں پی رہا ہے، الگ سے دودھ پی رہا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ بقیہ اس تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت سے ممالک میں بینک ملک دودھ قائم ہے، مسئلہ تو ٹیڑھا ہے بھائی، مزید تحقیق کرنی پڑے گی۔ اچھا کہ آپ نے یہ آج ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، شکریہ۔ آگے چلیے، ایم ڈی صداقت کیا کریں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، حروف لین کا کام کیا ہے؟ جسے حروف مدہ کا کام ہے کھینچ کر پڑھنا، مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ بس حروف مدہ کا بھی کام یہی ہے کہ حروف مدہ کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن حروف لین حروف مدہ میں فرق یہ ہے کہ حروف مدہ میں کہہ لیجیے الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، الگ الگ سچویشن ہے، اور حروف لین میں واو سے پہلے بھی یا سے پہلے بھی زبر ہوتا ہے، دونوں سچویشن میں زبر ہی پہلے ہوگا، زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، تو حروف لین کی سچویشن الگ ہے اور حروف مدہ کی سچویشن الگ ہے۔ تقریباً کام دونوں کا وہی ہے کہ ہلکا سا کھینچ کر کے نرم آواز کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آسان فن کے حضرت آپ ہمیں یوٹیوب پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیے۔ آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کیا طریقہ ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا۔ تعبیر احمد کے حضرت تقلید کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث دونوں جگہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، آپ رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تو دلائل سے بھی میں آپ کو ثابت کر دوں گا، اور قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا انشاءاللہ، اور حدیث سے بھی ثابت کر دوں گا، دونوں باقی دونوں سے ثابت ہے۔ اب وہ ماننے والے کے اوپر بات ہے، جو مان لے اچھی بات ہے، نہیں مانے تو پھر آپ اس کو کیسے بھی نہیں منوا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ واقعی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، تو ہر چیز سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، بعد میں رابطہ کیجیے گا تو آپ کو میں دلائل بھیجوں گا کہ کیسے ثابت ہے، یہاں موقع نہیں ہے تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کا۔ انعام اللہ رحمانی کہہ رہے ہیں سلمان ندوی صاحب سے آپ اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ سلمان صاحب کی غلط بیانیوں سے اتفاق نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں جو تنقیدات کرتے ہیں اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، دوسرے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے۔ ہاں جن باتوں میں وہ ان کی غلط بیانیاں نہیں ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں ایک عالم دین ہے، اس سے پہلے اللہ نے ان سے بڑے کام لیا ہے، مگر اب نہ جانے کیا ان کے ذہن میں سما گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ تو جن مسائل میں مولانا سلمان ندوی علماء اہل سنت والجماعت کے متفق مسئلے سے ہٹ گئے ہیں، ان میں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ان کو چھوڑیے ہم کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ جو بھی علماء اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے مسئلہ بتائے گا، وہ چاہے ندوی ہو، وہ چاہے قاسمی ہو، وہ چاہے مظاہری ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ پھر جو
متفق علیہ مسئلے سے ہٹ کر کے بتائے گا، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ سمپل سا مسئلہ ہے بھائی. تو اس لیے ہمیں کسی کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے. تو اگر وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے تو آمنا وصدقنا، اور اگر نہیں ہے تو پھر لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. آگے چلیے. کریز کیا کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تابعی ہیں، اس کی بھی دلیل ہے. غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ یا کسی اور کئی صحابہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے امام ابو حنیفہ کی. میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن ملاقات ثابت ہے تابعی. اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، اس کے اوپر کتابچے لکھے ہیں اور دلائل سے ثابت کیا ہے. اب آپ امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور وہی سارے مسائل لے کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ بعد میں رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے آپ کو. فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی. آگے چلیے. شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں فسبیل اللہ اور فی سبیل اللہ اور فی کیا کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ اور فی امان اللہ کب کہنا چاہیے؟ چلیے کہ فی امان اللہ جب کہتے ہیں جب بندہ کہیں گھر سے باہر جا رہا ہو، کہیں سفر میں جا رہا ہو، کہیں اور جا رہا ہو، تو باہر جب بھی جا رہا ہو تو فی امان اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے امان میں ہے. اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ لکھا ہے نا آپ نے. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. یا کسی کو ہم ہدیہ گفٹ دے رہے ہیں تو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، نہیں فری میں ہے، یہ گفٹ کے طور پر ہے. آگے چلیے بھائی. وقت تو ہمارا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مزید سوالات نہ کریں، بس یہ جو 2-4 سوالات ہیں میں انہی کو جواب دے کر کے اپنا پروگرام مکمل کرتا ہوں. بقیہ آپ حضرات کے جو بھی سوالات رہیں گے انشاءاللہ وہ یا تو جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہی ٹائم پہ، تو جمعرات کے پروگرام میں، یا پھر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اتوار کے دن ہی، چونکہ ہر اتوار کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. فیصل عثمانی کا اگر حضرت اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیجئے، بہت مہربانی ہوگی. لائیو ہی بول دیے، اکثر لوگ آپ کو نمبر اچھا دیکھیں میں ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں جس میں نے سعودی حکمرانوں کو ایک عربی میں ایک خطبہ دیا ہے کہ بھی تبلیغ جماعت کے خلاف آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں. تو اس میں کئی جگہ نہیں اس میں نہیں، ہاں ابھی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی نا مسابقے کے تعلق سے، بھائی قرآن کریم کا مسابقہ ہونے والا ہے، تلاوت قرآن کا مسابقہ ہونے والا ہے، ہمارے چینل پر لائیو ہونے والا ہے. تو اس میں نے 2-3 جگہ اپنا نمبر ایڈ کیا ہے، اس میں 2-3 جگہ نمبر ڈالا گیا ہے کہ آپ جو اپنی ویڈیو ہم کو بنا کر کے بھیجیں گے قرات کی تو اس نمبر پر بھیجیے گا، تو وہاں سے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ انعام جیت جائیں. تو جس کی قرات اچھی ہوگی اس کے لیے انعام بھی ہے. تو مسابقۃ القرآن رکھا ہے، ابھی 8 بجے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، حصہ لینا چاہیں تو اس میں حصہ لے لیجئے، ورنہ وہاں سے میرا نمبر آپ لے لیجئے. حذیفہ کہہ رہے ہیں میں ابھی 42 سال کا ہوں تو کیا میں قرآن شریف حفظ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. میرے پاس خود ایسے ایک شخص حفظ کرتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت تقریباً 60 سال سے اوپر ہے، اور الحمدللہ ان کے تقریباً 26 پارے ہو گئے ہیں. 26 پارے ان کے ہو گئے ہیں، تقریباً 3 یا 4 پارے ان کے بچے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. ایک دوسرا لڑکا میرے پاس حفظ کرتا ہے جس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان میں ہے، اس کے بھی تقریباً 6 پارے حفظ ہو گئے ہیں. تو حفظ کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ جس عمر میں پختہ ارادہ کر لیں، ہمت باندھ لیں اور عزم مصمم کر لیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. خود قرآن کریم میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد ہے حفظ قرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کو آسان کر دیا ہے، تو کون ہے یاد کرنے والا؟ تو کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو آپ کر سکتے ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے. تو آپ بس پختہ ارادہ کیجئے، اللہ آسان فرمائے گا. ایم ڈی زریش عالم مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نیاز محمد کہنے جیسے اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کے اعمال عقائد جس کے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. جن کے دلائل 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. جو ان چاروں طریقوں کو مانتے ہیں اور ان سے جو مسائل ثابت شدہ ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جس میں حنفی بھی داخل ہیں، شافعی بھی داخل ہیں، مالکی بھی داخل ہیں اور حنبلی بھی داخل ہیں. یہ چاروں فرقے اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں، چاروں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے.
قاری محمد اشفاق السلام علیکم حضرت، اگر کسی نے ہمیں صدقے کا پیسہ دیا کسی کو بھی دے دینا تو ان پیسوں کو سامان خرید کر دے سکتے ہیں کیا خود کی دکان سے؟ اگر اس نے پیسہ دینے کے لیے بولا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پیسہ ہی دے دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے فلاں بندے کو دینا ہے اور اسے سامان کی ضرورت ہے تو پھر آپ سامان بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔ فیاض احمد کریں، کیا ہم سنے ہیں کہ متھرا کی مسجد میں 140 دھارا لاگو ہے؟ کیا بات بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ نیوز وغیرہ میں دیکھ لیجئے، وہاں سے معلوم پڑے گا۔ مظفر کریں، داڑھی کتنی لمبی رکھنی چاہیے؟ اہل حدیث بھائی ناف کے نیچے تک داڑھی رکھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بھائی، اتنی لمبی رکھنا صحیح نہیں ہے، داڑھی کا مقصد ہے خوبصورت لگنی چاہیے، زینت ہے چہرے کے لیے، خوبصورت ہے، انبیاء کی سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی جو ہے وہ کر لیا پنڈتوں کی طرح، وہ دیکھنے میں بدنما معلوم ہوتی ہے، جبکہ داڑھی کا مقصد ہے خوبصورت چہرہ دکھنا، وہ جب بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس طریقے سے رکھا جائے جیسے حضور نے رکھی ہے اور صحابہ نے رکھی ہے۔ اور غالباً ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ ان کی داڑھی جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتی تو وہ کاٹ لیا کرتے تھے، اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ ایک مٹھی تک رکھنی چاہیے، اس سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو چلے گا، بہت زیادہ لمبی کر لینا جو پیٹ تک کی جیسا کہ آپ نے کہا بعض لوگ رکھتے ہیں تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، ویسا نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی داڑھی کے تعلق سے بھی میری 2-3 ویڈیو ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ فیاض احمد، نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، نماز بھائی مجھے نہیں پتا ہے اس کے تعلق سے، آپ وہاں دیکھ لیجئے، نیوز وغیرہ میں خبریں چل رہی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ قاری محمد اشفاق السلام علیکم، میں قاری ہوں، کیا حصہ لے سکتا ہوں؟ جی ہاں، قاری بھی ہے تو بھی حصہ لے سکتا ہے، قاری نہیں ہے لیکن اللہ نے اچھی قرآن سے نوازا ہے تو بھی حصہ لے سکتا ہے، تو حافظ، عالم، قاری، مفتی کوئی بھی اس پروگرام کے اندر حصہ لے سکتا ہے، جس کو اللہ نے اچھی آواز سے نوازا ہے تو وہ اپنی قرآت کا یہاں مظاہرہ کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیں گے، اور جس کو زیادہ لوگ پسند کریں گے انشاءاللہ وہ نقد رقم کی شکل میں انعام کا بھی مستحق ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ویڈیو میں پوری تفصیلات ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ انعام اللہ کہہ رہے ہیں میری آخری سوال کا جواب دیجئے، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ بھی تعلق میرا سہارنپور سے ہے، شہر سہارنپور، دلی سے آگے مظفر نگر سہارنپور ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے، لیکن میں کافی زمانے سے رہتا ممبئی میں ہوں، میرا تمام کام، میرا مسجد، مدرسہ، میرا دارالقضاء، میری جاب سب یہی ممبئی کے اندر ہیں، اور میں فیملی کے ساتھ میں یہی ممبئی کے اندر رہتا ہوں۔ ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں کوئی آدمی صرف اپنا روپیہ لگا کر مسجد بنا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل بنا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ پوری مسجد کا خرچہ اپنے پیسے سے کراتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی اپنے ہی پیسے سے بنوانا چاہے تو جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بلکہ تو اور اچھی بات ہے، حدیث میں فرمایا گا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، تو اگر کوئی ایک بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، منع تھوڑا ہی ہے۔ حذیفہ، ممبئی میں کہاں رہتے ہیں آپ بھائی؟ جب آپ ملاقات کرنے آئیں گے تو پھر وہ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سوشل میڈیا پہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کو واقعی ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے تو پھر آپ آئیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو ایڈریس وغیرہ سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور ہمارے تک آپ کیسے پہنچیں گے پورا نظام آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ برا مت مانیے گا۔ ہاں اچھا، میں بھی ممبئی میں ہوں بائک اللہ سے، جی جی ٹھیک ہے، اگر کبھی ادھر آنا اتفاق ہوا جوگیشوری کی طرف، اگر آپ کا آنے کا اتفاق ہوا جوگیشوری، تو جوگیشوری کی طرف اگر آپ کا آنا ہوگا تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر وغیرہ انشاءاللہ میں مل جائے گا۔ ترتیل یا حدر پڑھنا ہے؟ ترتیل سے پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، تو جو ہمارا پروگرام ہے یہ ترتیل کے ساتھ میں ہے، حدر نہیں، یعنی جیسے نماز میں پڑھتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ ترتیل کے ساتھ میں کھینچ کر کے لمبا لمبا کر کے جو پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے کم از کم 4 سے 5 منٹ کی آپ کی قرأت ہونی چاہیے، زیادہ لمبی بھی نہیں اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں، تو ترتیل سے 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو، اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے، آڈیو نہیں چلے گی، تو ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ ہم کو بھیج دیجئے گا، ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر یا ای میل وغیرہ کے اوپر بھیج دیجئے گا، پھر انشاءاللہ ہم تمام ویڈیو کو ایک ساتھ چلائیں گے، جس کو زیادہ لوگ پسند کریں گے اس کو انشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائے گا، اور انشاءاللہ انعام کا بھی مستحق ہوگا۔ نمبر کہاں سے ملے گا؟ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، ابھی 8 بجے میں نے اپلوڈ کی تھی مسابقۃ القرآن کر کے، قرآن کا مسابقہ، تلاوت قرآن کا مسابقہ، ابھی 8 بجے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، تو وہاں اس میں نمبر میرا آپ کو مل جائے گا، وہاں سے نمبر لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہو گیا ہے، اکثر حضرات کے سوالوں کو میں نے جواب دے دیے ہیں، اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، آپ اگلے پروگرام کے اندر پوچھ لیجئے گا، یا لیٹسٹ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، چونکہ وہ کمنٹ جلدی دکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے بس یہی تھا، اور جاتے جاتے پھر وہی عرض کر دوں کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، وہاں پر جو جمعرات کا پروگرام ہوتا ہے تو اس چینل کے اوپر ہوتا ہے،
تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور امید ہے کہ یہ مسئلے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، تو خود بھی فائدہ اٹھائیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ مجھے بھی جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. تو چلیے اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، ابھی کھانے کی مجلس باقی ہے. چلیے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت میں پہلے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن اب جی نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو بھول جاتا ہوں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بھائی ایک ویڈیو ہے بھلکڑ حضرات کے لیے وظیفہ، تو بھلکڑ حضرات کے لیے بھولنے کی بیماری کا وظیفہ، تو ہمارے چینل میں جائیے، پلے لسٹ میں جائیے، وہاں جو وظیفے ہیں بہت سارے وظیفے کو ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو وظیفوں میں آپ کو بھولنے کی بیماری کا وظیفہ کیا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کریے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کو بتایا تو الحمدللہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.